السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ زندہ قومیں اور عظیم قومیں اپنے موسنوں اور اپنے لیڈرز کو بھولا نہیں کرتی۔ آج 25 دسمبر 2024 ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کا 139واں جنم دن پورے پاکستان کے اندر ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں سنٹورس مال کے اندر، یہاں پر قائد وال سجائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آرٹ گیلری اور بہت ساری جو ایسی کتابیں ہیں جو قائد کی زندگی اور ان کی سٹرگل کے بارے میں لکھی گئی ہیں، ان کو یہاں پر ڈسپلے کیا گیا ہے۔ بہت سارے پاکستانی یہاں پر آ رہے ہیں، قائد کے لیے خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں، کتابیں خرید رہے ہیں، آرٹ گیلری کا وزٹ کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا عوام سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ وہ ملک ہے جس کے لیے قائد نے سٹرگل کی تھی، اور وہ قائد کو کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر، آج قائد کا جنم دن ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ قائد نے جس ویژن کے تحت ملک کو آزاد کروایا تھا، پاکستانی قوم کے لیے ایک ملک بنایا تھا، تو آج قائد کا جنم دن ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ قائد اعظم کے تو اتنے ارشادات ہیں ملک کے حوالے سے، تحریک پاکستان کے حوالے سے، کہ ان سب کو آپ یکجا کریں اور بلکہ اس کا خلاصہ نکالیں تو قائد اعظم نے فرمایا، جو ایک اصغر سودائی شاعر تھے، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ تحریک پاکستان میں جو کل کوشش ہے اس کا 25% اس نظم کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب قائد اعظم کا ویژن بالکل واضح ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک ریاست، ایک مملکت حاصل کر رہے ہیں، اور وہاں پر ہم اس قرآن کو اور اسلام کو امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے۔ جو قرآن، ایک دفعہ اور قائد اعظم نے یہی کہا کہ ہم سے پاکستان کے دستور کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہیں؟ قرآن ہمارا دستور ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس وقت جو ان کی جماعت کے اتنے حصے بکھرے ہو چکے ہیں کہ اوریجنل کوئی بھی نہیں رہا۔ جو آج مسلم لیگ کے لیڈر ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے تو نہیں تھے، نہ انہیں پتہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کہاں بنی، کیسے بنی، کیوں بنی۔ تو اس وقت ضرورت تو یہ ہے کہ اس ویژن کو قوم کے سامنے لایا جائے۔ ہمارے آج کے بچوں تو کیا، جوانوں کو بھی 30 35 40 سال عمر والے بھی جو ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مشرق پاکستان بھی ہمارا حصہ تھا۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ مقبوضہ کشمیر بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کس لیے الگ ہوئے۔ اگر ہمیں ایک سیکولر لبرل ملک ہی حاصل کرنا ہوتا تو انڈیا ٹھیک نہیں تھا۔ تو اصل تو دو قومی نظریہ ہے جو قائد اعظم نے کہا، جب پہلا غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اس وقت پاکستان بن گیا تھا۔ مطلب دو قومی نظریہ ہے، اور اس پر اگر ہم عمل کریں گے، اور یہ جو کرپشن ہمارے رگ و ریشے میں رچ بس گئی ہے، یہ ہر جماعت میں بھی ہے اور عوام کے اندر بھی ہے، یہ جب تک نہیں نکلے گی، کسی بھی قانون کو آپ بنا لیں، وہ قانون سخت بنانے کا مطلب ہے کرپشن کا ریٹ بڑھا دیں۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہمارا کرپشن کا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے وسائل دیے ہیں، جتنی ہمارے افراد میں صلاحیت اور قوت دی ہے، جو ایک نوجوان نسل، یعنی ہماری قوم کی، ہماری پاپولیشن کا ایک جتنی بڑی پرسنٹیج نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہ دنیا میں شاید ہی چند ملکوں میں آپ کو ملے گی۔ تو یہ بھی ایک قوت ہے نا، ہم کہتے ہیں مین پاور، تو مین پاور کو ہم نے اپنے اوپر ایک عذاب سمجھا ہوا ہے کہ اگر آبادی زیادہ ہوئی تو ہم کیا کریں گے، آبادی زیادہ ہوگی تو زیادہ کام کریں گے۔ ابھی تو سارے ہم ایکسپورٹ کرتے جا رہے ہیں، اور جو ہماری انڈسٹری تھی اس کو ہم نے بٹھا دیا ہے، سارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ امپورٹر بنے ہوئے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں، اگر آج قائد زندہ ہوتے اور جو ملک کے حالات ہیں، جو قوم کے حالات ہیں، ملک تقسیم ہو رہا ہے، قوم تقسیم ہو چکی ہے، اگر آج قائد زندہ ہوتے تو کیا سوچتے، قوم کے بارے میں کس کرب کا، کس مایوسی کا اظہار کرتے؟ اگر قائد زندہ ہوتے تو میرا خیال ہے یہ حالات بھی نہ ہوتے۔ ظاہر قائد زندہ ہوتے تو وہ لیڈ کر رہے ہوتے، لیکن ہم ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ قائد زندہ ہوتے تو ہم نے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا حشر کیا ہوتا۔
ہم نے ان کی بہن کے ساتھ کیا حشر کیا. فاطمہ جناح الیکشن لڑ رہی تھی. وہ کون سے الزامات ہیں جو ہم نے محترمہ فاطمہ جناح پہ نہیں لگائے؟ تو آج شاید ہم قائد اعظم پہ بھی وہی الزام لگا رہے ہوتے اور اسی پہ ہم سوشل میڈیا اور جناب سارا لگا ہوتا کہ جناب ان کو بھی پتہ نہیں جلا وطنی کر دیا ہوتا شاید. سر قائد کا برتھ ڈے ہے, قائد کو بیسکلی صرف قائد کو کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کریں گے؟ قائد اعظم ایک ویژنری لیڈر تھے اور ہمیں آج ویژن اور ویژنری لیڈر کا بھی نہیں پتہ ہے. ہم صرف اس بحث میں لگے ہوتے ہیں کہ تمہارا چور جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے, میرا چور کم چوری کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں تمہارا چور زیادہ بڑا ہے, میرا چور ذرا چھوٹا چور ہے. قائد اعظم کی جو امانت, دیانت, محنت, کام کام اور بس کام, جو یہ ان کا مشن تھا, یہ ان کا موٹو تھا کہ دیانت ہو, امانت ہو, محنت ہو. تو یہ اگر آج بھی قوم کو مل جائے تو آج بھی قوم ترقی کر سکتی ہے. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام میرا بیٹا. ماں جی آج قائد کا جنم دن ہے, کیا کہنا چاہیں گی؟ اصل میں تو میں کیا کہوں, کہنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ پاکستان کی وہ جو چیز تھی نا جب ہم پیدا ہوئے تھے وہ سے اب تو بہت فرق ہے. اجڑ اکھڑ گیا, ککھ نہیں رہ گیا پاکستان کا, برباد ہو گیا پاکستان. جس نے بیچارے نے, جس کی گاڑی میں پٹرول نہیں تھا, اس نے ہمارے لیے پاکستان بنایا. ماں جی آپ نے پاکستان بنتے دیکھا, اپنے آباء و اجداد سے سنا, یہ وہ پاکستان تھا, یہ وہ ملک تھا جس کے لیے قربانیاں دی گئی تھی. آج اگر قائد ہوتے تو ان کے کیا ریمارکس ہوتے, وہ کیا سوچتے؟ وہ بہت کچھ سوچتے ہیں, کچھ بنا کے والے چھوڑ کے گئے تھے, انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا, برباد کر دیا پاکستان کو. ہم حالات دیکھتے ہیں, یقین کریں, دعا مانگتے ہیں تجل کے ٹائم میں اٹھ کے, یا اللہ پاکستان کو بچا لے. پاکستان کا کیا برا حشر کر دیا انہوں نے. کھانے کو بچے لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, بچے جوان ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, نوکریاں نہیں ہیں. یہ اس زمانے میں نہیں تھا. جب آزاد ہوئے تھے ہم لوگ, اس ملک میں آئے تھے, تو تب آپ کے کیا خواب تھے؟ آپ نے کیا سوچا تھا کہ کیا نیکسٹ میں دیکھنے کو ملے گا, ملک ہمارا کس طرح کا ہوگا؟ اچھا ہوگا, نیک ہوگا, لوگ نیک اچھے ہوں گے, پاکستان کی ترقی کریں گے, پاکستان کے بارے میں سوچیں گے. آپ تو پاکستان کی جو مٹی ہے نا وہ بھی اٹھا کے باہر لے گئے ہیں, کچھ نہیں چھوڑا پاکستان میں. اچھا ماں جی, قائد کو کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کریں گے؟ میں کہتی ہوں کہ الفاظ ہی نہیں ہے جو ان کے لیے ہمارے پاس ہونے چاہیے. اتنا نیک اچھا انسان جس کی گاڑی میں پٹرول نہیں تھا اور دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے, لیکن پاکستان کے لیے بہت کچھ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں. انہوں نے کیا کیا, اس کے بدلے میں کیا دیا اس کو؟ اب اس کے بدلے میں جو دوسرا قائد اعظم ہے اس کی کیا عزت ہو رہی ہے؟ جو مخلص انسان ہے وہ پاکستان سے ختم ہو گئے ہیں. صرف دنیا میں آپ لوگ سب اخباروں میں, کتابوں میں, ٹی وی میں دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, سن رہے ہیں, آپ کو بھی سب کچھ پتہ ہے. اب کیا بتائیں؟ کیا جی آپ نے 3 نسلیں جوان ہوتی دیکھی, آپ کی عمر اتنی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل اور پاکستان کے اندر جو گروہ بندی ہو رہی ہے, کیا اس کا حل کیا کہ ہم بھی ایک عظیم قوم بن جائے جو قائد کا خواب تھا؟ اتفاق رکھیں آپس میں, بے ایمانیاں نہ کریں, چوریاں ڈاکے نہ کریں, کرپشن نہ کریں, ایمانداری سے چلیں, خدا کا خوف رکھیں. دیکھو ہم نے مرنا ہے نا تو کس کو جان دینی ہے؟ اپنے رب کو. 6 فٹ زمین کے اندر ہم نے جانا ہے, تو کیا لے کے جانا ہے؟ کوئی ایمانداری ہوگی, کوئی سچی بات ہوگی, کوئی حق سچ کی بات کریں گے تو ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے نا. یہ اس طرح کی بے ایمانیاں لے کے جائیں گے تو کیڑے پڑیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج قائد کا جنم دن ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ یار آئی تھنک قائد کا ڈیٹ آف برتھ از کائنڈ آف ریمائنڈر فار اس کہ واٹ آر رسپانسبلٹیز ٹورڈز پاکستان, اور جو رسپانسبلٹیز ہم پوری نہیں کر رہے ان کو ہم کیسے ڈلیور کر سکتے ہیں. سو ٹو می اٹس اے مومنٹ آف ریفلیکشن, it's a moment of recognition of all the hard work not just done by Muhammad Ali Jinnah as a father of Pakistan, but also all the other people who brought us, the independence on 1947. So I take this opportunity as a way to teach my children and of course my siblings and others
کہ what are our responsibilities to be able to achieve the dream that we had actually envisioned under the leadership and guidance of Qaid Azam. سر باپ جو ہے وہ ایک سب سے بڑا استاد ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, آگے جا کے وہ نسل بہترین ہوگی. قائد نے جو سوچا تھا, جس طرح کا ملک سوچا تھا, افسوس کے ساتھ ہم ویسے نہیں بن سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تربیت کس طرح کرنی چاہیے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے کیا دراصل؟ آئی تھنک پہلی بات تو آپ کی درست ہے کہ ہم جس اسٹیج پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا آفٹر 75 ایئرس, اس اسٹیج پہ ہم نہیں ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں, کیونکہ قائد اعظم کی اگر آپ لائف ہسٹری کو دیکھیں, ان کی بایوگرافی پڑھیں, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. انہوں نے کسی پوائنٹ کے اوپر گیو اپ نہیں کیا. تو اس سے لیسن لیتے ہوئے آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیک اے فریش اسٹارٹ. اور ٹو می دا آنسر ٹو دا سیکنڈ کوشچن کہ کون سی چیز ان کی لائف سے ہم پک کر سکتے ہیں, کیا سلوشن ہمارے پرابلمس کا, وہ ہے ایجوکیشن. ٹھیک ہے, ایجوکیشن ناٹ جسٹ دا سیکولر ایجوکیشن جس میں سائنسز ہیں, بٹ دا تھیولوجیکل ایجوکیشن جو کہ ہمیں یہ بتائے گی کہ ہماری گائیڈنس یا ہمارا پاتھ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سو دا شارٹ آنسر از کہ ایجوکیشن. اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جیسے میری فیملیز ہیں, جو باقی مڈل کلاس فیملیز ہیں پاکستان کی, دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول to get their children educated, not just to convert them into money minting machines, but as visionaries, as people who care about the country. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر ایک خوبصورت آرٹ گیلری کا انتظام کیا گیا ہے, یہ بتائیے گا یہ کس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے, اور کیا یہ سالانہ ہوتی ہے یا آج پہلی مرتبہ ہے؟ یہ منسٹری آف انفارمیشن کا ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے, ڈائریکٹریٹ الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشن. تو یہ ہر سال ہم یہ جو ہے نا قائد ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, اس میں جو بھی یہ تصاویر ہیں, یہ جو اسکیچز ہیں, اور یہ جو آرٹ گیلری میں لگی جتنی بھی یہ پورٹریٹس ہیں, یہ کس نے بنائی ہیں, اور یہ جو ہے ان کے اندر جو میسج ہے وہ کیا کنوے کیا گیا ہے؟ بیسک یہ ڈائریکٹریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشن نے اسلام آباد کی کالج کے اسٹوڈنٹ کو انگیج کیا اور ان کے درمیان ایک پینٹنگ کمپٹیشن کروایا. تو ہم لوگوں نے یہ کمپٹیشن کروایا. اس کا گرینڈ ایونٹ جو تھا ہمارا, وہ کل ہمارا انفارمیشن سروس اکیڈمی 0 پوائنٹ میں ہمارا ہوا, جس میں ایک تقریب رکھی گئی تھی, جس میں ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل اور باقی جو ہمارے آفیسرز نے اس نے شرکت کی ہے, اور اس میں اسٹوڈنٹس کی بھی کافی تعداد تھی, جس میں جیوری نے جن کو ونر کو فرسٹ اینڈ سیکنڈ اور تھرڈ پرائز وغیرہ بھی دیے, ہم نے ان کو سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی دیے. تو یہ سلسلہ صرف قائد ڈے کی حد تک نہیں, ہمارا یہ سال پورا چلتا رہتا ہے. جتنے بھی نیشنل ڈیز وغیرہ آتے رہتے ہیں, ہم اس کو اسی طرح سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو جتنے پورٹریٹس ہیں, ان کے اندر کیا میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے, اور جو لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے, ان کا کیا رد عمل ہے, ان کا ریئیکشن کیا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ کے؟ دیکھیں, قائد کا جو وی این ہے, بچوں نے قائد کے وی این کو, قائد کی لائف کو یہ پورٹریٹ کی شکل میں ڈسپلے کرنے کی کوشش کی ہے. تو بیسک جو ینگ جنریشن ہے, جو آنے والی جنریشن ہے, اس کو قائد کے وی این کے بارے میں بتانا ہے کہ قائد کا جو وی این ہے اس کو وہ نہ بھولیں. تو بیسک یہی ہے کہ اس کا میسج ہے. جو لوگ یہاں وزٹر آ رہے ہیں وہ ان پینٹنگز کو دیکھ رہے ہیں اور کافی سراہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے ڈائریکٹریٹ کی طرف سے, اور آئندہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ جاری رکھیں.